الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین و ناظرین، اللہ کا بے حد شکر ہے کہ آج جب ہم پوری دنیا مذاہب کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ حیرت ہوتی ہے کہ ہر اہل مذہب کو اپنے مذہب پر اصرار ضرور ہے، لیکن ان کے پاس مذہب نام سے کوئی مصدقہ چیز موجود نہیں ہے۔ مذہب دو چیزوں سے عبارت ہے، ایک وہ اصل کتاب جو ان کی ہدایت کے لیے اتری، اور ایک اس ذات عزیز کے حالات اور اس کی سنت جس پر وہ کتاب اتری۔ لیکن آج کسی بھی مذہب کو آپ پڑھ لیجئے، نہ اس کی کتاب تحریف سے محفوظ ہے، اور جہاں تک ان بزرگوں کا تعلق ہے جن پر کتابیں اترنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے ان کے بارے میں کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ لیکن یہ اسلام کا ایک امتیاز ہے، اور مسلمان اس پر جتنا بھی فخر کرے تھوڑا ہے کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب اس طرح محفوظ ہے کہ آج دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے۔ اور جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا تعلق ہے، وہ بھی اس حد تک محفوظ ہیں کہ شاید کوئی اپنا قریبی سے قریبی عزیز بھی ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں کوئی دعویٰ کرے کہ میں اس کے حالات کو اس سے زیادہ جانتا۔ ہماری ایک مشہور کتاب پائی جاتی ہے جس سے ہماری نئی نسل نے بڑا فائدہ بھی اٹھایا، معارف الحدیث۔ اس کے مصنف ہیں مولانا منظور نعمانی، لکھنؤ کے رہنے والے، اور قریبی زمانے میں ان کا انتقال ہوا۔ انہوں نے انتخاب شائع کیا ہے احادیث کا، تو اس میں سے ایک جلد کے تعارف میں اور اس کے دیباچے میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے تقریباً 37 سال خدمت کی ہے اپنے والد کی، اور ان کے پاس رہا ہوں، وہ میرے پاس رہے ہیں، اس لحاظ سے شب و روز میں نے ان کو دیکھا ہے۔ لیکن میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ ان 37 سالہ رفاقت کے باوجود میں اپنے والد صاحب کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتا، یا اتنا نہیں جانتا جتنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتا، کیونکہ میں حدیث کا طالب علم ہوں، اور اس حوالے سے جس طرح میں نے حضور کے شب و روز کو حدیث کے روز نامچہ کی مدد سے دیکھا ہے، وہ کسی کی اور کسی اور زندگی میں ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لحاظ سے ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ لیکن کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ یہ قابل فخر ذخیرہ حدیث کا یہ ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس میں جس طرح صحابہ نے بے پناہ محنت کی، اور ایک دوسرے لمبے لمبے سفر کر کے ایک دوسرے کے پاس پہنچے اور احادیث کا ذخیرہ جمع کرتے گئے، کیونکہ صحابہ نے اپنے طور پر یادداشتیں تیار کی تھی، وہ ان کو ساتھ لے کر پورے عالم اسلام میں جیسے جیسے فتوحات کا راستہ کھلتا گیا اور ملک اسلام کی تحویل میں آتے گئے اور عالم اسلام میں اضافہ ہوتا گیا، تو ان کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی گئی۔ اب انتظامی ذمہ داریوں کے حوالے سے بڑے بڑے صحابہ پھیل گئے، تو ان کے ساتھ ہی ان کی یادداشتیں بھی گئیں۔ اب بہت ضروری تھا کہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا لیکن صحابہ کی صحبت پائی ہے، ان کو ہم تابعین کہتے ہیں، وہ بہت بڑی تعداد میں اٹھے اور پورے عالم اسلام میں صحابہ کے پاس لمبے لمبے سفر کر کے پہنچے تاکہ ان سے دین حاصل کریں۔ اس لیے تابعین دوسرے تابعین کے پاس، تبع تابعین تابعین کے پاس مسلسل 2 صدیوں تک آتے جاتے رہے، لمبے لمبے سفر کرتے رہے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ یادداشتیں پہلے شہر کے علم میں ڈھلی، شہر کا علم کئی شہروں کے علم میں منتقل ہوا، حتیٰ کہ ایک وقت آیا 30ویں صدی میں پہنچ کر جب پورے عالم اسلام کا علم ہماری ان کتابوں میں جمع ہو گیا جن کو ہم سیاستہ اور اس کے علاوہ دوسری اہم کتابوں کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں کس طرح لمبے لمبے سفر کیے ہیں صحابہ کے علاوہ تابعین نے، میں ان میں سے چند کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ مثلا تابعین میں سے یحییٰ بن معین اور امام احمد بن حنبل کے نام سے کون ناواقف ہے؟ امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد بن حنبل کے نام سے جو کتاب مرتب کی ہے، اس میں 40,000 احادیث کا ذخیرہ ہے، جس میں بعد میں ان کے لائق ترین بیٹے نے 10,000 احادیث کا اضافہ کیا۔ لیکن ان لوگوں نے یہ ذخیرہ کس طرح جمع کیا، اس کا صرف 1-2 واقعات سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ اور اس طرح یحییٰ بن معین
یہ بھی امام احمد کے پائے کے محدث ہیں، اور ان کے ذکر کے بغیر حدیث کا کوئی تذکرہ بھی مکمل نہیں سمجھا جاتا۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ ان کے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے بعد میں وراثت میں ان کے لیے 10.5 لاکھ درہم چھوڑے۔ انہوں نے پورا کا پورا وہ سرمایہ اسی کاوش میں صرف کر ڈالا کہ ملکوں کے سفر کیے، اور جو لوگ جہاں جہاں بھی انہیں دیکھا کہ کوئی محدث ایسی احادیث کا ذخیرہ اپنے پاس رکھتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، یا کوئی ایک حدیث جو میرے پاس بھی نہیں لیکن اس کی اصل عبارت کو میں ابھی تک ویریفائی نہیں کر سکا، تو اس کے پاس پہنچ کر اس کی ویریفیکیشن کے لیے لمبا سفر کر کے گئے۔ مثلا یہ دونوں امام عبد الرزاق بن حمام کے بارے میں جب ان کو معلوم ہوا کہ وہ یمن کے رہنے والے ہیں اور حدیث کے بہت بڑے محدث ہیں، اور بہت ساری احادیث ان کے پاس یقیناً ایسی ہوں گی جن سے ہم واقف نہیں ہیں، تو یہ دونوں سفر کر کے مکہ معظمہ پہنچے۔ حج کے دن تھے، تو ان کو دیکھ کر یہ بڑی خوشی ہوئی کہ امام عبد الرزاق وہاں موجود تھے اور وہ طواف کر رہے تھے۔ چنانچہ بعد میں ان سے ملے اور یحییٰ بن معین فرمانے لگے کہ ہم تو آپ کے پاس یمن جانے والے تھے، اللہ نے آپ کو یہاں پہنچا دیا، تو ہم آپ کے دولت قدر پر حاضر ہوں گے اور آپ سے علم حاصل کریں گے۔ وہاں سے نکل کر جب باہر آئے تو امام احمد نے فرمایا کہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، میں حدیث کے ادب کے خلاف سمجھتا ہوں، اور اللہ سے میں ڈرتا ہوں کہ جب میں اس کا ارادہ کر چکا ہوں کہ میں وہاں جا کر ان سے حدیث سنوں گا، تو میں یہاں ان سے حدیث لینا پسند نہیں کرتا۔ یحییٰ ابن معین کہنے لگے آپ کو معلوم بھی ہے 1 مہینے کا سفر ہے، اور اس کے مصارف کیا ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو۔ چنانچہ دونوں نے یمن کا سفر کیا اور امام عبد الرزاق ابن حمام کے پاس کئی دن تک ٹھہرے، ان سے احادیث حاصل کی، اور اس طرح یہ خزانہ لے کر واپس آئے۔ اسی طرح ان سے بھی حیران کن بات یہ ہے کہ یہ دونوں بزرگ ایک محدث کے پاس پہنچے، اور وہ بھی یمن ہی میں رہتے تھے، اور یہ دوسرے سفر کی بات ہے، اسی سفر میں نے، ان کا نام تھا ابو نعیم فضل بن وکیع، اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بڑے پختہ حافظے کے مالک ہیں، اور بہت ہی ایسے راوی ہیں جن پر بہت اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو امام احمد بن حنبل نے حضرت یحییٰ ابن معین سے فرمایا کہ میں چونکہ ان کی ثقافت کے بارے میں تجربہ کر چکا ہوں، اس لیے آپ کو اطمینان رکھنا چاہیے اور ان سے حدیث سیکھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا نہیں جناب، میں جب تک خود اطمینان نہیں کروں گا میں اس وقت تک کوئی گواہی نہیں دے سکتا ان کے بارے میں، اور میں اپنی کتاب لکھ سکتا ان کے بارے میں کہ وہ کس پائے کے محدث۔ چنانچہ دونوں ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جانے سے پہلے یحییٰ ابن معین نے یہ کیا کہ انہی کی روایات کا ایک رسالہ تیار کیا، اور اس میں صرف یہ کیا کہ ہر 10 روایتیں جو ان سے منقول تھی اس میں 11ویں روایت وہ لکھی جو ان سے منقول نہیں تھی۔ چنانچہ طریقے ہمارے یہاں مختلف ہیں احادیث کا علم حاصل کرنے کے، پڑھنے کے یا پڑھانے کے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ شاگرد احادیث پڑھتا ہے اور استاد سنتا ہے، اور جہاں غلطی کی ضرورت ہوتی ہے بتانے کی تو وہ بتاتا ہے، یا اس کی کوئی اصلاح کی ضرورت ہے اصلاح کرتا ہے۔ عام طریقہ تو یہ ہے کہ استاد لیکچر دیتا ہے یا استاد پڑھتا ہے، لیکن یہ بھی طریقہ ہے کہ شاگرد پڑھتا ہے اور استاد سنتا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں جب ان کے پاس گئے اور بیٹھے تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں پڑھنا شروع کرو۔ چنانچہ یحییٰ ابن معین نے وہی کتاب احادیث جو اپنے پاس لکھی ہوئی وہ پڑھنی شروع کی۔ 10ویں حدیث کے بعد جب انہوں نے وہ 11ویں حدیث پڑھی جو ان سے منقول نہیں تھی تو انہوں نے فوراً کہا رک جاؤ، رک گئے، کہا اس کو نکال دو، یہ میری حدیث نہیں ہے، یہ مجھ سے منقول نہیں۔ چنانچہ پھر آگے انہوں نے 10 حدیثیں پڑھی، پھر 11ویں حدیث وہی پڑھی جو ان سے منقول نہیں تھی۔ انہوں نے تو قصداً ایسا کیا تھا جاننے کے لیے نا کہ ان کو اپنی منقول احادیث کیا واقعی یاد ہے کہ نہیں، کیا ایسا تو نہیں کہ ہم ایسے کوئی غلط فہمی میں ہوں کہ ان کا حافظہ بہت مضبوط ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے بارے میں تو یہ کمزور بات نہیں چل سکتی۔ تو انہوں نے پھر رو کر کہا کہ یہ مجھ سے روایت نہیں ہوئی، یہ کسی اور بزرگ سے ہوئی ہوگی، میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ پھر تیسری دفعہ 10 حدیثیں پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے یہی کیا، پھر چوتھی دفعہ کیا، پھر 5ویں دفعہ کیا، تو آخر وہ مسکرائے، وہ محدث، وہ کہنے لگے کہ کب تک امتحان لوگے؟ میں جان گیا ہوں کہ تم یہ امتحان لے رہے ہو، اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ یہ شرارت میرے ساتھ تمہارے دوست نے تو نہیں کی جو تم کر رہے۔ جو ہے دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اطمینان ہو گیا
کہ واقعی جو ہم جاننا چاہتے تھے وہ جان گئے ہیں، چنانچہ اٹھائے وہاں سے اور ان کی روایت کردہ حدیث کے بارے میں پورے اطمینان کے ساتھ اب دوسرے علاقوں میں اور دوسری جگہوں میں اس کو پھیلانا شروع کیا۔ اس سے آپ اندازہ کرتے ہیں کہ کس قدر محنت کی گئی ہے اس بارے میں، اور کس قدر لوگ دور دور سفر کر کے پہنچے۔ حضرت عبید اللہ ابن عدی، امام شعبی، خیر وہ دوسری بات، بہت ساری چیزیں میں نقل کروں گا تو بہت سارا وقت لگے گا۔ امام شعبی تو بہت بڑے محدث ہیں، امام ابو حنیفہ کے استاد بھی ہیں۔ ان کا حال یہ تھا کہ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر حدیث کا ایک لفظ سننے کے لیے جو واقعی میرے پاس نہ ہو، مجھے پورے ملک کا سفر کرنا پڑے، تو اس ایک لفظ کی خاطر میں سفر کروں گا اور میں سمجھوں گا میں نے سعادت حاصل کی ہے، میں نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت علقمہ اور حضرت اسود نخعی، یہ وہ دونوں بزرگ ہیں اور استاد ہیں دونوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، یعنی یہ امین ہیں عبداللہ ابن مسعود کے علم کے، اور ان کے علم کے امین ہیں بالآخر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ باوجود اس کے کہ انہیں یہ سہولت حاصل تھی کہ کوفے میں یہ رہتے تھے، عبداللہ ابن مسعود ان کے استاد تھے، ان سے شب و روز یہ سیکھتے تھے، لیکن جب ان کو بعض بزرگوں سے یا بعض دوسرے لوگوں سے معلوم ہوا کہ بعض روایات امام عمر فاروق نے روایت کی ہیں اور وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے روایت نہیں کی، یا انہیں روایت کی ہیں، تو یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے بھی روایت کی، چنانچہ انہیں ایک سے زیادہ مدینہ منورہ کا سفر کیا تاکہ ہم براہ راست حضرت عمر فاروق سے وہ روایات سنیں، جبکہ وہ خود خلیفہ وقت تھے، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ اس کی روایت کرنے والے صرف عبداللہ ابن مسعود ہی نہیں ہے، یا ہم براہ راست اس سے سن رہے ہیں جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی تھی۔ اسے انہیں ایک سے زیادہ مرتبہ سفر کیے۔ اسے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو عثمان نہدی ایک تابعی ہیں، ان کو معلوم ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس کوئی حدیث ہے جو میرے پاس نہیں، چنانچہ انہیں مدینے کا سفر کیا، خود یہ کوفے میں رہتے تھے۔ جب مدینہ پہنچے تو حج کا زمانہ آ گیا، ان کا حج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن وہاں انہوں نے معلوم کیا کہ حضرت ابو ہریرہ کہا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ تو حج کرنے جا چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے محض اس ایک حدیث کو لینے کے لیے انہیں مکہ معظمہ کا سفر کیا، وہاں حج بھی کیا، اور اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ سے ملے تو ان سے کہا ہم اس مقصد کے لیے حاضر ہوئے تھے، آپ یہاں تشریف لے آئے تو ہم اس لیے یہاں حاضر ہو گئے، اور ان کو حدیث سنائی کہ میرے پاس جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ لیکتب لعبدہ المؤمن بالحسنۃ الواحدہ الف الف حسنہ، الف الف حسنہ، کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعے اپنے مومن بندے کے اخلاص کی وجہ سے اس قدر اجر و ثواب لکھ دیتا ہے ایک نیکی پر کہ جس کی مقدار 10 لاکھ تک پہنچتی ہے۔ 10 لاکھ ایک نیکی پر 10 لاکھ گنا اجر و ثواب بھی مل سکتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے کہ اس کے الفاظ صحیح نہیں ہیں، یہ جو حدیث روایت ہوئی ہے اس کے الفاظ میں کمی بیشی ہوئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے پھر اصل الفاظ دہرائے کہ حضور سے جیسے میں نے سنا ہے، حضور نے بتایا تھا ان اللہ لیعطی لعبدہ المؤمن بالحسنۃ الواحدہ الفی الف حسنہ، کہ اللہ کے حضور فرماتے ہیں کہ ایک مومن بندے کو اللہ تعالیٰ بعض دفعے ایک نیکی کے بدلے میں 20 لاکھ گنا اجر بھی دے دیتا۔ تو یہ حیران ہو کر کہنے لگے کہ ایک نیکی کے بدلے میں 20 لاکھ گنا اجر۔ وہ فرمانے لگے تم نے قرآن کریم نہیں پڑھا من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، جو اللہ کو قرض دے گا اور قرض حسن دے گا، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، خیرات کرے گا، اللہ اس کے اجر و ثواب کو بڑھاتا چلا جائے گا کثیر حد تک۔ کہا یہ 20 گنا، یہ 20 لاکھ 10 لاکھ ہمارے نزدیک بہت زیادہ ہوں گے، لیکن اللہ کے نزدیک تو اضعاف کثیرہ نہیں کہا جا سکتا اسے، وہ تو اس کو کہیں سے کہیں بڑھا سکتا ہے۔ تو اللہ کے یہاں دینے کا کوئی ایک پیمانہ تو نہیں ہے، تو اس لیے کہنا چاہیے کہ جب وہ خوش ہوتا ہے دینے پہ آتا ہے بشرطے کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑے تقوی کی مقدار ہو اور بہت بڑا اخلاص ہو، تو کہا یہ وہ تو اللہ تو دینے والا ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابن الدیلمی ایک تابعی ہے، فلسطین میں رہتے تھے، انہوں نے سنا کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص جو کتاب الصادقہ کے یعنی لکھنے والے، جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر حدیث لکھی، الصادقہ اس کا نام ہے، ان نے جو نوشتہ مرتب کیا تھا،
کہ وہ اس کے مصنف و تشریف لائے ہوئے ہیں مدینہ منورہ، کیونکہ وہ شام چلے گئے تھے، چنانچہ انہیں مدینہ منورہ کا سفر کیا۔ وہاں جا کر ان کو معلوم ہوا کہ وہ مدینہ منورہ میں نہیں ہے، وہ تو مکہ معظمہ چلے گئے۔ انہیں مکہ معظمہ کا سفر کیا۔ وہاں جا کے انہیں معلوم ہوا کہ وہ طائف میں ہیں، وہاں اپنے باغ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور وہیں ٹھہرے ہوئے۔ چنانچہ وہ طائف پہنچے اور طائف جا کر ان سے ملے اور ان جا کر کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے کی مذمت کی ہے اور اس کی برائی کی ہے۔ دونوں نے فرمایا کہ ہاں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ من شرب الخمر لم تقبل له صلاۃ 40 یوما، کہ جو آدمی شراب پیتا ہے یا جس نے شراب پی، یہ نہیں کہ مسلسل پیتا، جس نے ایک دفعہ بھی شراب پی، اس کی 40 دن کی نمازیں اللہ قبول نہیں فرماتا۔ کہا یہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنا۔ صرف اس ایک حدیث کو لینے کے لیے دیکھ لیجئے انہوں نے کہاں کہاں کا سفر کیا۔ اس لیے ہم ایک تابعی کو دیکھتے ہیں جن کا نام زر بن الحباب ہے۔ انہوں نے سنا کہ ایک روایت ہے ایسی جن میں 3 بزرگوں نے اس کو روایت کیا، لیکن ان میں سے ایک بزرگ کوفہ میں رہتے، دوسرا مدینہ میں رہتے ہیں اور تیسرے مصر میں رہتے۔ اب وہ پہلے ایک بزرگ کے پاس گئے کوفہ میں تاکہ اس سے وہ حدیث کی اصل عبارت سنے، اس کے بعد پھر دوسرے بزرگ کے پاس گئے مصر میں، پھر تیسرے کے پاس پہنچے۔ اس طرح 3 ملکوں کا انہیں چکر لگایا صرف ایک حدیث کو ویریفائی کرنے کے لیے۔ اور اب ان کو آسانی یہ ہو گئی کہ جب وہ حدیث بیان کرتے تھے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ میں نے فلاں سے بھی سنا، فلاں سے بھی سنا، فلاں سے میں روایت کر رہا ہوں، اور وہ سند ایک ہی ہوگی، لیکن جس کو 3 مختلف صحابہ روایت کرتے ہیں تو ظاہر اس کی اہمیت اپنی جگہ۔ اور وہ حالانکہ ہمارے یہاں تو میرا ہم تو سمجھے کہ یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ حدیث کیا تھی کہ فرق ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، کہ ہمارے درمیان اور اہل کتاب کے درمیان جو فرق ہے سحری روزے کا، ہمارے روزے میں اور ان کے روزے میں، وہ یہ ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں، وہ سحری نہیں کھاتے۔ صرف سحری کے وقت روزے کی نیت کر لیتے ہیں دوسرے دن کی، لیکن اس کے بعد سحری نہیں کھاتے، اس کے بغیر ہی وہ روزے کی نیت کر کے روزہ رکھ لیتے ہیں۔ یہ ہمارے اور ان کے درمیان روزے کا فرق ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے سحری کرنا سنت ہے اور اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس قدر اہتمام کیا گیا اس بات کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کسی کے پاس بھی اگر معلوم ہوا کہ کوئی فلاں صحابی چند احادیث کے امین ہیں یا کوئی ایک حدیث ان کے پاس ہے جس کی صحیح عبارت ہمیں معلوم نہیں ہے، تو پہنچ گیا اسے لینے کے لیے۔ یہی حال تبع تابعین کا بھی ہے۔ تبع تابعین کے بارے میں میں صرف ایک حوالہ دیتا ہوں کہ ان میں سے ایک بزرگ ہیں عبد الرحمن ابن مندہ، 395 میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور یہ میرے خیال میں تبع تابعین میں سے بہت چھوٹی عمر کے ہوں گے، صغار تبع تابعین میں ان کو شمار کرنا چاہیے۔ انہوں نے احادیث سیکھنے کے لیے اور احادیث جاننے کے لیے 3 بر اعظموں کا سفر کیا، یورپ، افریقہ اور ایشیا۔ تینوں بر اعظموں میں چونکہ مسلمان پھیلے ہوئے تھے، اس لیے جہاں جہاں بھی کسی محدث کے بارے میں سنا وہاں پہنچ گئے۔ چنانچہ کئی سال تک سفر میں رہے، اور اس حال میں انہوں نے سفر کیا کہ 12 فاقے آئے، حتیٰ کہ بعض دفعہ اس حال میں پیدل چلنا پڑا کہ پاؤں پھٹ گئے، لیکن آپ رکے نہیں ہیں، اور اس طرح مسلسل سفر میں رہے۔ لیکن جب لوٹ کے آئے ہیں تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس 40 اونٹوں پر کتابیں اور ان کی یادداشتیں لدی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کئی سال تک جس علم کے حصول میں لگے رہے، اس کے سوا میرے خیال میں انہیں کوئی کام ہی نہیں کیا۔ چنانچہ اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ان کی مشکلات کو دیکھتے ہیں کہ انہیں اس راستے میں مشکلات کیسی اٹھائی ہیں، تو اس کو دیکھ کر تو پتا پانی ہونے لگتا ہے۔ مثلا میں صرف 1-2 کا حوالہ دوں گا کہ ابن ابی حاتم رازی ایک بہت بڑے محدث گزرے، یہ رے کے رہنے والے تھے، وہاں یہ بصرہ گئے۔ 8 ماہ میں ان کا ارادہ تھا وہاں دیر تک ٹھہرنے کا، لیکن 8 ماہ کے بعد ان کی پونجی ختم ہو گئی،
اب اس کے بعد یہ تو برداشت نہیں کر سکتے میں کسی کے سامنے دستے سوال دراز کروں گا. حدیث کا طالب علم ظاہر ہے کسی کے سامنے دستے سوال کیسے دراز کرے. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ چند دن تک تو پانی پر گزارا کیا, کھانے کے لیے تو کچھ پاس تھا نہیں. اسی حال میں اپنے شیخ کے پاس بھی جاتے رہے جس سے حدیث سیکھ رہے تھے, حتیٰ کہ ایک دن راستے میں بے ہوش ہو کے گر گئے. تو ان کے ساتھی کو نے ان کو پانی وانی پلایا, ہوش میں لائے. تو آخر انہوں نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ, میں تمہارے ساتھ پڑھتا ہوں, کہ آخر قصہ کیا ہے. انہوں نے کہا بات کچھ نہیں کہ میں اتنے دنوں سے فاقے سے, میرے پاس کچھ نہیں. انہوں نے کہا کہ میرے پاس صرف ایک دینار ہے, اور دینار اس زمانے میں تقریباً 5.5 ماشے سونے کا ہوتا تھا. اس کو ہم بیچ دیتے ہیں, آدھا میں آپ کو دے دیتا ہوں, آدھا میں خود رکھ لیتا ہوں. چنانچہ وہ آدھا دینار ان کو ملا تو وہ واپس اپنے وطن رہ آنے کے قابل ہوئے, اور اس طرح واپس آ گئے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ جب تک ان کے جان میں جان رہی ہے اور ان میں ہمت رہی ہے, انہیں ہمت نہیں چھوڑی اور واپس آنے کا ارادہ نہیں کیا کہ میں علم حدیث کے حصول کے لیے آیا ہوں, تو ظاہر میں اس کو ادھورا چھوڑ کر نہیں جا سکتا. اس طرح امام ابو نصر عبداللہ سجستانی, ان کے حالات پڑھ کر تو اور حیرت ہوتی کہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تو پورے دنیا اسلام کا تقریباً 7 دفعے چکر لگایا. کہ ان کا حال یہ تھا کہ مثلا آج کوفے میں ہے نا, تو ان کو پتا چلا کہ بصرے میں کوئی محدث آئے ہیں تو بصرہ چلے گئے. بعد پتا چلا کہ اس کے مصر میں کوئی بڑے محدث ہیں, وہاں پہنچ گئے. وہاں پتا چلا شام میں کوئی بڑے محدث ہیں تو وہاں پہنچ گئے. پورے عالم اسلام کا کئی دفعے سفر کیا, اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے تقریباً 5,500 کلومیٹر سفر پیدل کیا, لیکن پھر میں نے شمار کرنا چھوڑ دیا. حتیٰ کہ اسی حال میں ایک شہر میں جا بسے اس ارادے سے کہ یہاں میں زیادہ حدیث کی خدمت کروں, لیکن پاس کچھ نہیں تھا. رات کو مزدوری کرتے اور دن کو علم حدیث پھیلاتے بھی اور علم حدیث سیکھتے بھی. اسی حال میں ان کے پڑوس میں کوئی خاتون رہتی تھی. ان کو احساس ہوا کہ یہ بیچارہ کوئی اجنبی ہے, لیکن ہے حدیث کا بہت بڑا عالم, اور حدیث ہی کی خدمت میں رات دن لگا ہوا ہے, لیکن اس کے پاس معلومات کچھ نہیں, اس لیے تو یہ رات کو نوکری کوئی کہیں نہ کہیں مزدوری ڈھونڈتا ہے. نیک خاتون تھی, وہ ان کے پاس آئی, دروازے پہ دستک دی. ان کے شاگرد اندر بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دروازہ کھولا تو انہیں بتایا کہ خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں. وہ ملے ان سے. انہوں نے کہا بی بی آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ حدیث کے طالب علم ہیں, بلکہ حدیث بہت بڑے محدث ہیں, لیکن آپ بالکل خالی ہاتھ, رات بھر مزدوری کرتے ہیں, دن کو آپ علم حاصل کرتے ہیں یا علم پھیلاتے ہیں. تو میں یہ تھیلی لے کے آئی ہوں, اس میں 1,000 دینار ہے, اور دوسرا میں یہ چاہتی ہوں کہ چونکہ آپ کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے, میں آپ سے شادی کرنے کی خواہش مند ہوں. لیکن شادی میں صرف اس لیے چاہتی ہوں تاکہ میں آپ کو سہارا دے سکوں, آپ علم دین کی خدمت میں لگے رہیں, میں آپ کی خدمت کروں, اور مجھے کوئی ضرورت نہیں. یہ اسے کہنے کہ بی بی آپ کا بہت شکریہ. تھیلی واپس کر دی. کہنے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے ساری تکلیفیں اٹھا رہا ہوں, اور میں چونکہ حدیث کا طالب علم ہوں, اس لیے میں کسی کی خدمت لینے کا روادار نہیں ہوں. آپ اس کو لے جائیے, اپنی ضرورت میں لائیے. میں ٹھیک ہے میں تکلیفیں اٹھا رہا ہوں, لیکن یہ تکلیفیں ایسی نہیں ہیں جو میری زندگی لے لیں. میں انشاءاللہ اس طرح زندگی گزاروں گا, لیکن قیامت کے دن میں اس کا اجر صرف اپنے اللہ سے چاہتا ہوں. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس قدر محنت کے ساتھ یہ احادیث اکٹھی کی گئی, کہ ہر خرمن سے کوئی نہ کوئی خوشہ اکٹھا کیا گیا. ملک کے ہر کونے سے, ملک کیا بلکہ عالم اسلام کے جو کئی ملکوں کا مجموعہ تھا. حتیٰ کہ اس زمانے میں تو یہ پورا ترکستان ہمارے پاس تھا, اسی طرح پورا اندلس ہمارے پاس تھا, فرانس کے کتنے علاقے ہمارے پاس تھے, روڈس اور صقلیہ تک ہماری تاغوتاز پہنچ چکی تھی, یورپ کے بہت سارے علاقے ہمارے پاس تھے. اس لیے 3 بر اعظموں تک کی حکومت پھیلی ہوئی تھی. ان تمام علاقوں میں تابعین اور تبع تابعین پھیلتے چلے گئے, اور وہاں کا علم سمیٹ کر جہاں بھی کوئی صحابی پہنچے تھے یا تابعی پہنچے تھے, جہاں بھی ان کے پاس پتہ چلا کسی محدث نے علم جمع کیا ہے, تو وہاں سے علم لے کے آئے. اور وہی علم ہے جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ان کتابوں میں محفوظ ہے, جن کو صحاح ستہ بھی, اور جن کی تفصیل میں کسی اور نشست میں عرض کر چکا ہوں, ان میں صحابہ نے جمع کیا ہے.
اگر وہ اس میں محنت نہ کرتے تو ظاہر ہے آج ہمارے پاس یہ علم کا خزانہ نہ ہوتا۔ آج آدمی جب دیکھتا نا کوئی آدمی بے خبر جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حیرت انگیز علم کیسے جمع کیا گیا، تو وہ حیران ہو کر کہتا جی کیسے ممکن ہے کہ ایک ذات عزیز کے ارشادات، اس کے اقوال، اس کے افعال، اس کے اعمال کو اتنی بڑی تعداد میں جمع کیا گیا ہو۔ لیکن ایک دن میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جس قوم کے شغف کا اور شوق کا عالم یہ ہو کہ وہ محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو جمع کرنے کے لیے 5 لاکھ انسانوں کے حالات جمع کرے، جس کو ہم فن رجال کہتے ہیں، اور یہ گواہی میری نہیں، میں نے اسے ڈاکٹر سپرنگر کا نام دیا تھا، یہ یہاں کے سیغہ تعلیم کا ڈائریکٹر رہ چکا ہے 1854 میں، اس نے باقاعدہ الاصابہ کے مقدمے میں یہ بات کہی ہے کہ دنیا میں ایسی قوم نہ آج تک گزری اور نہ آئندہ گزرے گی جس نے صرف اپنے پیغمبر کے حالات کے لیے 5 لاکھ انسانوں کے حالات محفوظ کیے۔ تو یہ لوگ اس لیے بھی جگہ جگہ گھومتے تھے کہ ایک تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم ہوتے تھے، دوسرا راویوں کے بارے میں چھان پھٹک کا موقع ملتا تھا کہ جو لوگ حضور کی حدیث کو روایت کر رہے ہیں وہ کن حالات کے مالک ہیں، کیا ہم ان پر اعتماد بھی کر سکتے ہیں یا نہیں۔ یہ اتنا عظیم علم اور اتنا مہنگا علم ہمیں بڑی محنت سے حاصل کیا ہوا ملا ہے، اس لیے ہمیں اگر اس کی قدر نہیں ہوگی تو اس سے بڑی بد نصیبی اور کوئی نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں اس کی ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔